بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان محسن رضا حبیبی قادری آپ کا استقبال کرتا ہوں ہمارے چینل فیضان اولیاء پر۔ دوستوں، اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے سلسلے چشتیہ کے عظیم ولی کامل حضرت سیدنا یعقوب عرف مولانا محبوب رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ شریف کی زیارت کی اور ان کے واقعات سماعت کیے۔ ہم نے بتایا کہ کس طرح شہر پٹن میں کچھ علماء ظاہر نے محفل سماع کو لے کر آپ سے اختلاف کیا، جن میں حضرت قاضی کمال الدین بھی شامل تھے۔ پھر آپ کی کرامت کو دیکھ کر یہ آپ کے معتقد ہو گئے اور مریدی میں داخل ہو گئے اور پھر خلافت کا شرف حاصل بھی کیا۔ اس پورے واقعے کو تفصیل سے جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ نے اس ویڈیو کا پہلا پارٹ نہ دیکھا ہو تو اس کے لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گی، اسے بھی ضرور دیکھیں۔ دوستوں، آپ کا مبارک نام حضرت کمال الدین رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ کے والد گرامی کا نام حضرت قیام الدین یا قوام الدین علیہ الرحمہ ہے۔ آپ نسباً فاروقی ہے، یعنی امیر المومنین خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد پاک میں سے ہیں۔ آپ ایک لمبے عرصے تک قاضی کے منصب پر فائز رہے، اسی لیے قاضی کمال الدین کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ ایک جید عالم دین تھے اور شریعت پر مضبوطی سے عمل کیا کرتے تھے۔ روحانیت اور علم تصوف سے آپ کو کوئی خاص شغف یا لگاؤ نہیں تھا۔ آپ ظاہری معاملات پر ہی زیادہ زور دیا کرتے تھے۔ آپ جب شہر پٹن میں قاضی کے عہدے پر فائز تھے، انہی دنوں میں حضرت سیدنا خواجہ یعقوب عرف مولانا محبوب رحمۃ اللہ علیہ پٹن تشریف لائے۔ چونکہ حضرت مولانا محبوب رحمۃ اللہ علیہ کو سماع سننے کا بہت شوق تھا، اس لیے آپ نے پٹن میں محفل سماع شروع کی۔ جب اس کی خبر حضرت قاضی کمال الدین صاحب کو ہوئی تو انہوں نے آپ کی مخالفت کی۔ اس معاملے میں کچھ علماء ظاہر بھی آپ کے ساتھ تھے۔ معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ قاضی صاحب اور ان علماء کے گروہ نے حضرت مولانا محبوب کو شہر پٹن سے باہر نکال دیا۔ حضرت مولانا محبوب رحمۃ اللہ علیہ پٹن سے حج بیت اللہ کے لیے مکہ معظمہ تشریف لے گئے اور حج سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ حاضر ہوئے۔ مدینہ طیبہ میں کچھ دن رہنے کے بعد آپ کو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بشارت ہوئی کہ تاج الدین گجرات جاؤ، علاقۂ گجرات ہم نے تمہارے سپرد کیا، وہاں جا کر شہر پٹن میں قیام کرو اور لوگوں کو ہدایت اور رہنمائی کرو۔ جس مباح کام کے لیے قاضی کمال الدین نے تم سے اختلاف کیا، وہ تمہارے مرید اور خلیفہ بنیں گے۔ اس بشارت کی بنا پر حضرت مولانا محبوب رحمۃ اللہ علیہ پھر سے پٹن تشریف لے آئے اور پھر محفل سماع قائم کی گئی۔ جب اس بات کی خبر حضرت قاضی کمال الدین کو ہوئی تو انہوں نے اپنے ایک صاحبزادے کو آپ کے پاس بھیجا۔ جب قاضی صاحب کے فرزند حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جیسے ہی حضرت مولانا محبوب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نگاہ اٹھا کر انہیں دیکھا تو وہ صاحبزادے وہیں پر انتقال کر گئے۔ حضرت قاضی کمال الدین کے 7 صاحبزادے تھے۔ آپ نے ایک کے بعد ایک سب صاحبزادوں کو حضرت کی بارگاہ میں بھیجا، لیکن سب کے ساتھ یہی معاملہ درپیش آیا کہ وہ حضرت کے سامنے آتے اور حضرت ان کو نگاہ اٹھا کر دیکھتے تو وہ وصال کر جاتے۔ جب قاضی صاحب کے 7 لڑکوں کا انتقال ہو گیا تو اب قاضی کمال الدین صاحب خود حضرت کی خدمت میں آئے۔ جب قاضی صاحب نے حضرت مولانا محبوب رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پاک کو دیکھا تو یہ نظر آیا کہ حضرت کی مونچھیں بہت ہی بڑی ہوئی ہے۔ یہاں پر بھی قاضی صاحب کو شریعت مطہرہ کا خیال آیا اور آپ آگے بڑھے اور اپنے ہاتھوں سے حضرت مولانا محبوب رحمۃ اللہ علیہ کی مونچھوں کو کاٹنا شروع کر دیا۔ جب قاضی صاحب نے مونچھوں کے بال کاٹے تو اس میں سے خون نکلنے لگا۔ یہ دیکھ کر قاضی صاحب بہت تعجب میں پڑ گئے اور گھبرا گئے، لیکن حضرت مولانا محبوب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے فرمایا کہ شاباش، آپ ہر معاملات میں شریعت مصطفیٰ پر مضبوطی سے قائم رہے، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا نیک بدلہ عطا فرمائے۔ اپنے ان صاحبزادوں کو گھر لے جائیے، وہ زندہ ہو جائیں گے۔ اس پر حضرت قاضی کمال الدین نے عرض کیا
کہ میرے یہ ساتوں صاحبزادے شریعت مطہرہ کے معاملے میں انتقال کیے ہیں، اس لیے میں ان کو پھر سے زندہ نہیں کرنا چاہتا، اور زندہ ہو بھی گئے تو ہمیشہ کے لیے زندہ نہیں رہیں گے۔ ایک وقت آئے گا کہ موت تو آنی ہی ہے، پھر انہیں زندہ کیوں کرواؤں؟ لہٰذا ان ساتوں صاحبزادوں کو وہیں پر دفن کیا گیا۔ ان صاحبزادوں کے مزارات حضرت مولانا محبوب رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ شریف کے صحن میں ہی ہے۔ آپ جو ویڈیو میں زیارت کر رہے ہیں یہ وہی مزارات ہے۔ اس کے بعد حضرت قاضی کمال الدین صاحب نے قاضی کا عہدہ چھوڑ دیا اور حضرت مولانا محبوب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر مرید ہو گئے اور ہمیشہ آپ کی خدمت میں رہنے لگے۔ اور پھر آپ کے اندر بہت تبدیلیاں آنے لگی۔ جس علم باطن اور تصوف کی طرف آپ کو دلچسپی نہیں تھی، حضرت کی صحبت میں رہ کر اس میں کمال حاصل کر لیا اور قطب الاولیاء اور شیخ الاتقیاء کے مقام پر فائز ہوئے۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ حضرت نے آپ کو اپنی خلافت و اجازت سے نوازا اور آپ حضرت مولانا محبوب کے اجلہ خلفاء میں شامل ہوئے۔ حضرت شیخ داؤد رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت شیخ رکن الدین کان شکر چشتی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد پاک میں سے تھے، وہ بار بار حضرت قاضی کمال الدین سے عرض کیا کرتے کہ مجھے کچھ نصیحت کیجیے۔ ایک مرتبہ خلیفہ حضور محبوب الہی حضرت سیدنا خواجہ مخدوم حسام الدین ملتانی رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس کے موقع پر دونوں بزرگ وہاں حاضر تھے اور سماع سن رہے تھے۔ حضرت شیخ داؤد نے پھر وہی بات عرض کی۔ ان کے عرض کرنے پر حضرت قاضی کمال الدین نے اپنے سر سے عمامہ اتار کر حضرت داؤد کے سر پر رکھ دیا اور فرمایا کہ ہر جگہ پر اور ہر موقع پر ہمیشہ ایک ہی کتاب اپنے ہاتھ میں رکھو۔ اس ایک جملے کے اندر بہت گہرائی اور راز تھے۔ صرف اتنی نصیحت سے حضرت شیخ داؤد رحمۃ اللہ علیہ کا دل علم و عرفان کی دولت سے بھر گیا۔ حضرت شیخ داؤد نے آپ کی نصیحت پر عمل کرنا شروع کر دیا اور بہت بڑے عالم بنے۔ حضرت قاضی کمال الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال پاک 19 رمضان المبارک ہجری 842 میں ہوا۔ آپ کا مزار پاک حضرت مولانا محبوب علیہ الرحمہ کی درگاہ شریف کے صحن میں روضہ شریف کے بائیں جانب ہے۔ درگاہ شریف کا ایڈریس آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ دوستوں، آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں کومنٹس کر کے ضرور بتائیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔